सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, नफरत अंगेज़ तकरीर के केस में बानी मुतहदा कौमी मूवमेंट पर दहशतगर्दी एक्ट 2006 के तहत बरतानिया में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई और बानी मुतहदा कौमी मूवमेंट ने अपने ऊपर लगने वाले तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। आपको बताते चलें कि उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि उन्होंने कराची में मौजूद अपने कारकुनों को उकसाया कि वो मीडिया के जो इदारे हैं उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाएं, उन पर हमला करें और उसके बाद हमने ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा खौफ व हिरास भी फैल गया, अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। बानी मुतहदा कौमी मूवमेंट ने अदालत में इन तमाम तर इल्ज़ामात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उन पर फर्द जुर्म आयद की गई और सख्त पाबंदियों के बाद उन्हें मशरूत ज़मानत दे दी गई। इस हवाले से आपको एक क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। जनाब, क्लिप आपने देखा। लगारी साहब, कराची को अंधेरों में पहुंचाने वाले पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। भले वो जमानत पर ही हो, लेकिन लग रहा है कि उनका अंजाम अब करीब है। देखें, अंजाम से कतई नज़र ये क्या बुकरातियत फरमा रहे थे हमारे जो एंकर बात कर रहे थे चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये कहाँ से अपनी दानिश ले आए थे, कहाँ से अपनी अक्ल और फहम लेकर आए थे, ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे थे और कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे थे। क्या ताल्लुक़ है अल्ताफ़ हुसैन का मुजीब के साथ या इंदिरा गांधी के साथ या भुट्टो के साथ, और ये तीनों को जो है उसी तरह से लेकर आए हैं। ये बिल्कुल एक अलग मामला है, वो बिल्कुल अलग मामला था। आप मुख्तलिफ चीज़ों को गड़मड़ करके और अपनी बुकरातियत, दानिश और अपनी अक्ल और फहम जहालत मुसलत करते हैं, और ये टोटल एक तरफा जहालत थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। पहला कमेंट है मेरा एक एंकर के बारे में, यानी इतनी जहालत नहीं फैलानी चाहिए जो वो फैला रहे थे। और दूसरी बात सही कि कौन लाया था अल्ताफ़ हुसैन को, किसने यहाँ पर लॉन्च किया था पाकिस्तान के अंदर, किसने कहा था कि जनाब जाएं आप जो मर्जी आए करते फिरें। किस तरह से ये सारी सूरत हाल हुई थी, किस तरह से सारे के सारे खामोश होकर बैठ गए थे कि जनाब जो हो रहा है होने दिया जाए, किस तरह से स्विच ऑफ और स्विच ऑन होता था। तो आज सूरत हाल अगर बदली हुई है तो इसलिए कि जिन लोगों ने उनको आगे किया हुआ था, तय कर लिया है कि अब उनका कोई किरदार नहीं रह गया है, तो इसलिए पाकिस्तान में उनका कोई किरदार नहीं रह गया है, अगरचे उन्होंने अगर लाने वालों ने तय कर लिया है। इंग्लैंड में क्या हुआ है, वहाँ एक और सिस्टम है, वहाँ लीगल सिस्टम भी अलग है और वहाँ का जो जुडिशल सिस्टम है वो अलग है, क्राइम जस्टिस सिस्टम अलग है। वहाँ पर अगर शहादतें मौजूद हैं तो बरतानिया का कानून रियायत नहीं कर सकता, बरतानिया का मजिस्ट्रेट रियायत नहीं कर सकता है। वो देखेंगे अगर मौजूद है जो फर्द जुर्म आयद की गई है, फर्द जुर्म आयद करने से पहले बहुत ज़्यादा तहकीकात की जाती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा छानबीन की जाती है, तब जाकर ये फर्द जुर्म आयद होती है। बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं एमक्यूएम के बानी, और अब उनका आगे जाकर इस सूरत हाल से निकलना बहुत आसान नहीं है। लेकिन एक इंटरनेशनल खेल भी होता है, फिर खेल में क्या होता है वो फिर बाद में पता चलेगा। लेकिन लगारी साहब, बानी एमक्यूएम के बाद जमात तो हमने देखा टुकड़ों में बट गई है। आने वाले दिनों में आप एमक्यूएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? वो हो गया, यही मुस्तकबिल है जो हाल है, उससे अलावा और कुछ भी नहीं है। ये एक किस्सा पारीना था जो इस मुल्क में 1985 से लेकर 2015 तक चलाया गया, 2015 और 16 तक। उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गया। अब एक नया फेज़ है और नया फेज़ एक नई सूरत हाल को जन्म दे रहा है। हम इस बात के आरज़ूमंद हैं, शिद्दत से आरज़ूमंद हैं कि अल्लाह करे कि इस मुल्क के अंदर, इस कराची शहर के अंदर और तमाम शहरों के अंदर दहशत गर्दी को दोबारा स्पेस न दिया जाए। अल्लाह करे कि उन्हें कोई और स्पेस न दिया जाए और किस और लोगों को इस तरह की खुली छूट कभी भी नहीं मिलनी चाहिए कि वो जो चाहें करते फिरें। इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मौलाना के मार्च के हवाले से। नाज़रीन, मौलाना के मार्च को नाकाम वज़ीर आला KPK के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब ने भी कमर कस ली है, लेकिन वज़ीर आला KPK ने तो साफ ये कह दिया है कि वो मार्च को हर सूरत रोकेंगे। लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब क्या सोचते हैं, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाएंगे।
تو لغاری صاحب بتائیے گا، مولانا کے مارچ کو وزیر اعلیٰ کے پی کے نے تو روکنے کا کہا ہے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ان کارکنوں کے ساتھ ملیں گے جو کہ مارچ کی حمایت نہیں کرتے، اور انہوں نے ان کے ساتھ رابطوں کا فیصلہ کیا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ میرے خیال میں ایک طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، جس طرح سے ماضی کے تجربات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے گا. پارٹیوں کے اندر توڑ پھوڑ کی کوشش کی جائے گی، اور پارٹیوں میں جو ہے ایک مزاحمت کار گروپ ہوگا اس کو الگ کر دیا جائے گا اور اس کو حکومت ٹارگٹ کرے گی. ایک صلح جو گروپ ہوگا، اور ایک ایسا ہوگا کہ جناب جو کہے گا کہ میں سمجھوتا کر لیتا ہوں. سمجھوتے باز گروپ اور مزاحمت کار گروپ کے درمیان فاصلے ہوں گے، اور جو سمجھوتا کرنا چاہے گا اس سے عثمان بزدار صاحب بھی اور کوئی اور بھی چاہے گا تو ان کے ساتھ سمجھوتا کر لے گا. لیکن اس وقت بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ صورتحال نہیں ہے کہ سمجھوتے بازوں کو لوگ سینے سے لگاتے تھے تو یہ بھی سمجھتے تھے کہ یار اب کون سے الیکشن ہو رہے ہیں اور کون سا جمہوری عمل چل رہا ہے، ہم اس وقت کو گزار لیں پھر دیکھا جائے گا. لیکن اگر پھر الیکشن ہوں گے تو جو لوگ بھی، چاہے وہ کسی سطح کے بھی ہوں، کسی رشتے کے بھی ہوں، کسی تعلق بھی ہوں، اگر وہ سمجھوتے بازی کی راہ اختیار کریں گے تو پھر ماسٹرز اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور جو مزاحمت کی راہ اختیار کریں گے ماسٹرز اس کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. لیکن لغاری صاحب ایسا نہیں ہے کہ جس طرح تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا، اب اسی طرح کا ایک دھرنا مولانا صاحب بھی دینے جا رہے ہیں، تو تحریک انصاف کے لیے ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ مکافات عمل ہے؟ نہیں، مکافات عمل کیا ہے؟ انہوں نے تو وہاں سے کہنا شروع کر دیا تھا، آوازیں لگانا شروع کر دی تھیں کہ جناب ہم حکومت ختم کرنے جا رہے ہیں. پہنچنے کے بعد کہا کہ کپتان نے جو ہے وہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اب کپتان کی انگلی اس کی امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، امپائر کی انگلی اٹھے گی تو اب وہ امپائر کی یہ صورتحال یہاں نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ جناب اب وہ امپائر کی انگلی اٹھنے کا انتظار کرے گا. اور کہ ادھر وہاں پر جو ہے کے پی میں وزیر اعلیٰ اعلان کرتے ہیں کہ جناب وہ نہیں جانے دیں گے کسی بھی شخص کو لانگ مارچ کے اندر بھی یا اس کے اندر بھی جو دھرنا ہوگا اس میں بھی نہیں جانے دیں گے. لیکن ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کہنا بہت آسان ہے، لیکن ایسا سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. سیاست اپنے راستے نکال لیا کرتی ہے. پورا امن احتجاج کے راستے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت خود وہ اشتعال بھی چاہتی ہے اور امن بھی نہیں چاہتی. یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوگی اگر حکومت نے پرامن احتجاج کے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کی تو نتیجہ مختلف ہوگا. میرے خیال میں حکومت کو لوگوں کو جانے دینا چاہیے، احتجاج کرنے دینا چاہیے، مارچ کرنے دینا چاہیے، اور میرے خیال میں وہ اتنا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اپوزیشن نہیں کرے گی اور نہ مولانا کریں گے کہ جناب جس کی توقع کی جا رہی ہے وہ کسی ادارے پر حملہ نہیں کریں گے، وہ وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ نہیں کریں گے، وہ پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ نہیں کریں گے، وہ کسی ٹی وی اسٹیشن پر حملہ نہیں کریں گے. اس طرح کے حملوں کی توقع ہمیں نہیں ہے. ایک پرامن احتجاج جمہوریت میں اپوزیشن کا حق ہے اور ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن مسلم لیگ نون ناظرین ابھی تک کنفیوزڈ ہے. ایک دھڑا مارچ کا حامی ہے اور ایک دھڑا مخالف ہے. اس حوالے سے بھی آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. مسلم لیگ نون کے اجلاس میں اختلاف کی گونج یا ارکان کی مختلف رائے. لغاری صاحب کیا واقعی لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں دھڑے بندی ہو رہی ہے؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات ظاہر نہیں ہوتی. ہم گفتگو سے اندازہ لگاتے ہیں. ہم ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے جو مختلف لیڈرز ہوتے ہیں ان کے انداز سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ان کے طرز گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یعنی کہ گفتگو کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت اسٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جائیں گے اور ہم جا کر لانگ مارچ میں. اصل میں یہ دھرنے کا اصطلاح تو ہم نے کی ہوئی ہے. ابھی تک مولانا نے خود کسی دھرنے کا اعلان نہیں کیا ہے. ابھی تک تو انہوں نے آزادی مارچ کا اعلان کیا ہے. آزادی مارچ کے روٹس کا بھی اعلان نہیں کیا ہے. ابھی تو صورتحال دوسری ہے. 15 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے تاجروں کا احتجاج، وہ یومیہ احتجاج ہوگا. پھر 27 کو جو ہے وہ مولانا کا جو ہے وہ آزادی مارچ ہوگا. 28 اور 29 کو جو ہے پھر تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی. 31 مارچ کو مولانا کال دیں گے. یہ بیچ میں ایک 30 مارچ ہے، 30 اکتوبر ہے. 30 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری صورتحال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اکتوبر کا مہینہ بہت انگیج رکھے گا سیاسی عمل کو. یہ کہ مسلم لیگ نون کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کی لیڈرشپ کس طرف کو جاتی ہے، وہ کون سا راستہ اختیار کرتی ہے، یہ ہم دیکھیں گے
کہ کیا ماضی کو دہرایا جاتا ہے؟ ماضی میں شدید مزاحمت کے دنوں میں پیپلز پارٹی میں دو گروپ بن گئے تھے. ایک گروپ بھٹو فیملی کا تھا, ایک گروپ مولانا کوثر نیازی کا تھا. مولانا کوثر نیازی کے گروپ میں مولانا کوثر نیازی تھے, غوث پر احسانی تھے, کمال اصفر تھے, نصر اللہ خان خٹک تھے. یہ سارے لوگ ایک طرف ہو گئے تھے اور ادھر بھٹو فیملی ایک ہو گئی تھی. لیکن پیپلز پارٹی وہی کہلائی جو فیملی کے ساتھ تھی. میں نہیں کہتا ہوں کہ صفدر صاحب ہی اصل لیڈر ہوں گے, کیپٹن صفدر, لیکن بات یہ ہے کہ نواز شریف کا جو بیانہ ہوگا مسلم لیگ نون کا بیانیہ وہی سمجھا جائے گا. چاہے وہ اکیلے کہیں, 2 آدمی کہیں, 3 آدمی کہیں, سینٹرل کمیٹی ایک طرف جا کر بیٹھ جائے, وہ سینٹرل کمیٹی کا بیانیہ وہ بیانہ نہیں سمجھا جائے گا جو نواز شریف کا ہوگا. یہ اختلاف اگر ہے, وہ کہتے ہیں جی اختلاف رائے ہے, تو اسی کو سمجھا جائے. اگر اختلاف ہے اور پارٹی کے اندر کوئی خلیج ہے تو بھی یہی سمجھی جائے. کیا پارٹی یہ لائن کیا ان کا کیا خیال ہے میاں شہباز شریف صاحب کا کہ مولانا کے پاس 50,000 آدمی لانے کی کیپیسٹی نہیں ہوگی؟ میرا خیال میں ان کے پاس یہ کیپیسٹی موجود ہے, اور کہاں سے وہ مارچ کے لوگ گزرتے ہیں, جو آزادی مارچ ہو رہا ہے, تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی دھڑے بندی ہو جائے فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہی ہوگا. ناظرین, یہاں پر ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو پھر سیاسی منظرنامے پر ایک نظر ڈالیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.